السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں حافظ محمد عبدالعزیز روزمرہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اخوانی فی اللہ، چند سالوں سے قومی اخبارات کے اندر یہ خبریں ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں کہ مسلم معاشرے کی تعلیم یافتہ نوجوان لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی سیدھا وہ دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اس مسئلے کی حساسیت اور خطورت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے وجوہات، اسباب اور حل کو تلاش کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ نوجوان عالم حافظ مولانا اکرام اشرف سبیلی ہیں۔ شیخ، آج ہم آپ سے اسی موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے کہ امت کی بہت ساری نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، تو اس موضوع پر آپ قوم کے لیے کچھ ہدایات اور مشورے دے سکتے ہیں؟ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ شیخ کا سوال ہے، دراصل ان کا سوال امت کو بیدار کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے اندر ایک تحریک بیدار کرنے کے لیے، جو ہمارے ہندوستان کا آج سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ ہے کہ مسلم خواتین ارتداد کے راستے میں چل پڑی۔ مسلم خواتین کے اندر یہ بات آج کل عام ہو چکی ہے کہ تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تو اس کے بعد فوراً اپنی پریشانی کا حل اس انداز سے نکالتے ہیں کہ ہم اگر اسلام کو ترک کر دیں گے تو شاید ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خیر، جو بھی ہو، جس انداز سے بھی ہو، آج کل یہ کام کافی زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے کہ مسلم خواتین ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ دین سے دوری۔ اب سوشل میڈیا میں اس کی وجوہات تلاش کریں گے تو کئی ساری وجوہات بتائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام، انگریزی لائف اسٹائل، یہ تمام چیزیں، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تعلیم سے دوری ہے۔ شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خوف دل سے نکل جانے کی وجہ سے آج کل ہماری خواتین، مسلم لڑکیاں یہ سب غلط حرکت کر رہی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے، حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے، جیسا کہ بہت سارے اخبارات میں یہ بات بھی پڑھنے کو ملی کہ ارتداد کے شکار اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رویہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ تو کوئی لڑکی اگر اسلام سے نکل کے جا رہی ہیں تو یہ اس کی وجہ دوسرے مسلمان بنے، یعنی ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم اسلام کے اندر رہ کے کیا کریں گے، مسلمان ہمارے خیال نہیں رکھتے، مسلمانوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، آج کل کے مسلمان غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھیے کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو کیا دوسرے کسی ورکر کے غلطی کی وجہ سے یا غلط رویہ کی وجہ سے کبھی بھی آپ جاب چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کو تو جاب میں یہ مطلب رہتا کہ میں کام کر رہا ہوں تو مجھے اگر سیلری مل گئی تو بس کافی ہے۔ تو کون کیا کر رہا ہے اس کی طرف آپ کا کوئی دھیان نہیں رہتا، آپ کیا کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کا دھیان رہتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ اسلام کو سمجھتے کہ ہم اسلام اس وجہ سے لائے ہیں کہ ہماری نجات مل جائے، آخرات میں اللہ کے دربار میں ہمیں نجات مل جائے، معافی مل جائے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو آپ اگر اس مقصد کو سامنے رکھتے تو دوسرے مسلمان کیسا ہے، کیا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بس یہ مطلب ہونا چاہیے کہ میں دین اور شریعت کے اندر میں کس قدر پختگی کے ساتھ عمل کر رہا ہوں، اپنا عمل کیسا ہے۔
تو اسی لیے دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں. میں اصل اس مثال آپ کو اس لیے سنایا، اس لیے بتایا کہ جو افراد اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یقیناً ان کے اندر دین کی ناسمجھی ہے، ان کے اندر دین کی کمی ہے، دین کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو ان کے پاس قرآن اور حدیث پیش کرنا یہ ان کے سمجھ سے باہر. تو اسی لیے آپ اس انداز سے سمجھیے آپ کہ ہمیں سب سے پہلے دین کی تعلیمات ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے ذریعہ ہم آخرت میں نجات پا سکیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میرا تو مشورہ یہی ہے، چونکہ یہی وجہ ہے کہ دین سے دوری ہمارے اندر ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کی غلط حرکتیں ہم سے صادر ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ ہم دینی معلومات حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں، کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھیں، لیکن سب سے بنیادی تعلیم ایمان کی تعلیم ہونی چاہیے. سب سے بنیادی تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، صحابہ کرام کی تہذیب ہونی چاہیے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں آگے سے اس طرح کی ارتداد کا سیلاب بند کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے. اور حضرت ہمارے شیخ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی کوششوں میں کامیاب کرے. اللہ تعالی مسلم قوموں کو، مسلم نسلوں کو ارتداد جیسے بڑے گناہوں سے پاک کرے، اس سے محفوظ فرمائے، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احسن اللہ علیک یا شیخ، جزاک اللہ خیر.